أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے. اب ہم اس میں جو ہے آج ہم کریں گے مرکب اشاری جو ہے اس کی ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے اسپیشلی کچھ پوائنٹس پہ، کیونکہ مرکب اشاری بہت آسان مرکب ہے لیکن ایک دو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے بس. تو اس میں ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں گے اور پھر اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں جو پوائنٹر ورڈز قرآن میں نظر آتے ہیں موسٹلی وہ ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو حاذا جو ہے یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کا. پہلے تو سب سے پہلے ہا جو والے ہیں نا، ہاذا، ہاذی، ہا اولائی، یہ جو ہا سے شروع ہو رہے ہیں نا تو بس یہ سمجھیں ہا نیئر کے لیے، ہا نیئر. یہ یاد کرنا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس کی مطلب ہاذا، ہا والی جو چیزیں ہیں سب نیئر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ قریب، اشارہ قریب. اچھا، ہاذا صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہا اور پھر ہا اولائی جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے پلورل کے لیے ہوتا ہے. ہاؤلائی جو ہے مذکر مؤنث کے پلورل کے لیے ہوتا ہے. جو بھی ایکچوئل جو بھی پلورل ہے عقل وال یعنی فیمنن، میسکولن اور پلورل ہیں اور ان کے لیے ہاؤلائی قریب کے اس میں یوز ہوتا ہے پلورل میں. اور اسی طرح اگر ہم فار میں دیکھیں تو ذالکا صرف مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور اولائی کا اسی طرح مذکر مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جو پلورل ہیں وہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے انسانوں میں یہی یوز ہوتے ہیں، اولائی کا اور ہاؤلائی. اب حاذہ جو ہے بس اس کو ذرا سا دیکھ لیں تو کافی پھر آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ اصل فیمنن کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کہ ون، اس میں آپ کو ون دکھ رہی ہے، ون ایف جو ہے حاذہ ون ایف کے لیے یوز ہوگا جو اصل میں کوئی فیمنن ہے اس کے لیے حاذہ. ٹھیک، اسی طرح تلکا بھی اسی طرح ہے کہ فیمنن کے لیے یوز ہوگا ایک کے لیے، پلس یہ بروکن پلورل کے لیے بھی یوز ہوگا. بروکن پلورل جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بروکن پلورل جو ہے نان ہیومن بروکن پلورل جو ہے اس کے لیے تو کمپلسری ہے کہ ہم ون ایف یوز کریں. جس طرح نان ہیومن جتنی بھی ہیں ابھی ہم ایگزامپل میں دیکھیں گے تو جو بھی بروکن پلورل ایسا ہو کہ ہیومن نہیں ہے، نان ہیومن ہے، تو اس کے لیے تو ون ایف کمپلسری ہے ہی. اگر ہیومن بروکن پلورل ہے تو اس میں یعنی کہ جو عاقل، جو جمع عاقل جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ ہے مکسر اور جمع عاقل ہے تو اس کے لیے پھر بھی ون ایف بھی یوز کر سکتے ہیں اور یعنی جو اس کا ریالٹی یعنی کہ پلورل کی جو ہے اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسی طرح تل کا بھی دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایگزامپل بھی ساتھ ہی دیکھیں گے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ون ایف جو ہے وہ ہم اصل واحد مؤنث کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور بروکن پلورل جو نان ہیومن ہے ان کے لیے بھی ہمیشہ ہاں سے ہی یوز ہوتا ہے. اور ایک اور چیز اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جب یہ اضافہ آتا ہے جو مشارن الیہ ہے، اگر مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہے ہمیں، یعنی کہ کسی بھی اگر مضاف کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، جیسے قلم حامد حاذا، اب ہمیں اشارہ کرنا ہے مضاف کی طرف، قلم کی طرف، تو ہمیں قلم کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم اس کو پہلے نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر ہم نے حاذا پہلے لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو مرکب اشاری ہے اس کی خاص چیز یہ ہے کہ جو اس کے بعد یہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ مشارن الیہ، اس پہ ال لگا ہوتا ہے. یہ خاص چیز ہے کہ کبھی بھی نکرہ نہیں آتا، وہ ال لگا ہوتا ہے اس پہ. ٹھیک، تو یہ اگر ہم یہاں پہ حاذا لکھنا چاہیں تو حاذا قلم، تو یہیں پہ بات ختم ہو جائے گی کہ مضاف مضاف الیہ میں تو مضاف میں نہ ال آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، رائٹ. تو پھر ال نہیں لگے گا تو پھر، اور ہمیں اشارہ مگر اسی کی طرف کرنا ہے، تو پھر اسی لیے اس میں کیا ہوتا ہے طریقہ کہ جو اگر مضاف مضاف الیہ ہے اور ہمیں مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہے یعنی قلم پین کی طرف، تو ہم جو اس کے مناسبت سے جو اس میں اشارہ ہے وہ بعد میں لے آتے ہیں. مضاف مضاف الیہ کے درمیان کوئی چیز نہیں آتی تو اس کے یعنی کہ اس کے درمیان نہیں لا رہے ہم، بلکہ ہم بعد میں اس کے لے آتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، یہ مشارن الیہ بن گیا اس کا پورا، یعنی یہ قلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے حاذا. تو اس میں
اب دوبارہ پڑھتے ہیں, if the مشار الیہ is مضاف then the اسم الاشارہ will come at the end. ٹھیک ہے, یہ آگے آ گیا. اسی طرح کتابو کا ہاذا, کتابو کا. اچھا, جو اٹیچ پروناؤن ہوتی ہے, جب بھی اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے تو وہ خود بخود وہ کیا ہوتا ہے, مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی اٹیچ پروناؤن ہے. اب یومنا, یومکم, کتابنا, ربکم, تو جو بھی مضاف مضاف الیہ ہے اگر اٹیچ پروناؤن یعنی ہے کسی اسم کے ساتھ تو وہ مضاف مضاف الیہ ہے. اب ہمیں اس کی طرف, کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے, پھر اگین مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہے, تو پھر ہم حاضہ کو بعد میں لے آئیں گے. تو اس کا مطلب اس کی یہ کتاب, صحیح, دس بک آف یورس. اسی طرح اس میں یہ ہوتا ہے, اور اگر ہمیں اشارہ کرنا ہو مضاف الیہ کی طرف, جس طرح اب یہاں پہ ہمیں اشارہ کیا پین کی طرف, مضاف کی طرف, ادھر اشارہ کیا ہم نے بک کی طرف جو مضاف کی طرف, تو ہم بعد میں لیں گے. مگر اگر ہمیں اشارہ کرنا ہوگا جس کی کتاب ہے, جس کا قلم ہے, اگر ہمیں مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اگر مشار الیہ مضاف الیہ ہے تو پھر کیا کریں گے, اسم الاشارہ جو ہے مضاف الیہ سے پہلے کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ترکیب بنتی ہے کہ جیسا بیتو ہے, اب اصل میں پہلے بیتو رجولی تھا, اب ہمیں رجل کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا, بیتو مضاف بن جائے گا اور اس کا مضاف الیہ کیا بن گیا, یہ ہاذا. اچھا, ہاذا چونکہ بیتو جو ہے وہ کیا ہے, مضاف ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کس حالت میں ہو گیا, یہ مجرور حالت میں ہو گیا, جر میں. تو یہ مضاف, اب ہاذا اور اس کے بعد ہاذا الرجل, اب یہ اشارہ کے لیے اس میں ال ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد ال ہو تو یہ پکی بات ہے کہ یہ اس میں یہ بن گیا اسم الاشارہ اور مشار الیہ. تو اسی لیے بھی کیا ہوا کہ ہاذا الرجلی, تو یہ جو ہے مرکب اشاری بن گیا, اور یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا. اور یہ مجرور کیوں ہے, کیونکہ بیتو ہاذا ہے, ہاذا اس وقت جر حالت میں ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ ہے. اسی وجہ سے جب ہم نے یہ بھی پتا ہے ہمیں کہ جو اسم الاشارہ ہوتا ہے اور مشار الیہ سب چیزوں میں برابر ہوتا ہے, تو پھر جب یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور رجولی, یہ اس کا مشار الیہ, یہ مرکب اشاری بن گیا. اسی طرح اس مثال میں بھی دیکھ لیں, قلم هذه البنت, اب یہ چونکہ بیچ میں ہے, اس میں بھی یہ کہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہو گیا, اور مضاف الیہ جر حالت میں ہے, اس لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں آتا ہے. تبھی بنتی کے نیچے بھی آپ کو زیر دکھ رہا ہے, یہ بھی جر میں ہو گیا, اور یہ یہاں پہ اسم الاشارہ بن گیا اور یہ مشار الیہ بن گیا, تبھی ال بھی لگا ہوا ہے, تو اس میں اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ بات کرنی ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہم اس کو اگر تھوڑا شارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جو چیزیں بھی پڑھی, کہ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے, ان کے آپس میں ڈسٹینس نہیں ہوتا آگے, مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ چیز بالکل قریب ہوتی ہے. اور پوائنٹرز نان فلیکسیبل ہوتے ہیں, مبنی ہوتے ہیں, صرف پیئرز والے جو ہوتے ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے, ان کا بھی کیا ہوتا ہے, رفعی میں آنی کا ساؤنڈ آتا ہے, ہاذانی یا ہاتانی, اور نصب جر میں عینی کا ساؤنڈ آئے گا, جس طرح مسلمانی چارٹ میں تھا تو ہادینی ہاتینی اس طرح. تو اور یہ بات ہمیشہ پراپر ہی ہوتا ہے. اس کے بعد فریگمنٹ ورسز سینٹنس, تو بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ زیادہ تر جو قرآن میں اس میں اشارہ یوز ہوئے ہیں وہ جملے کی طرح کی شکل میں یوز ہوئے, جملہ یعنی کہ جس میں بات کمپلیٹ ہو رہی ہو. لیکن مرکب اشاری جو ہوتا ہے اس طرح جب آئے گا قرآن میں کم نظر آتا ہے, اور دوسرا جب آئے گا تو ہمیشہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ ال آپ کو ساتھ دکھے گا. اس میں اگر مضاف الیہ ہے تو الگ بات ہے, لیکن ویسے ال لگا ہوتا ہے اس کے بعد, تو وہ آپ کو مرکب اشاری پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے پکڑنے میں. اگر نو ال ہے تو وہ جملہ بند ہوتا ہے. تو اس کی مثالوں میں اب انشاءاللہ یہاں دیکھتے ہیں, جس طرح حاضل کتابو سہل, اب حاضہ کے بعد آپ کو ال لگا دکھ رہا, تو آپ جیسے ہی آپ دیکھیں گے اسم الاشارہ اور بعد میں ال ہے اسم سے پہلے, تو یہ اسم کیا ہو گیا, مرکب اشاری بن گیا, یہ کتاب. اس ذالک الطفل, وہ لڑکا. ہاذان الرجلان, اس میں بھی دیکھیں اس حصے کو ہاذانی اور پھر ال لگا ہوا ہے بیچ میں ال, تو اس کا مطلب یہ بھی مرکب جاری ہے. اور چونکہ یہ ڈوئل کے لیے ہے, اور اگر آپ دیکھیں آنی کا ساؤنڈ ہے, آنی کا ساؤنڈ کس کے لیے ہوتا ہے, رفع اور ڈوئل کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک. اور اس کا اسٹیٹس رفع اور ٹو ہو گیا, اور
SNG. جینڈر کیا ہو گیا؟ آنی یہ جو ہے اس میں تا نہیں دکھ رہی آپ کو، اور آنی ساؤنڈ جو ہے وہ مسلمانی چارٹ کا ہے، تو یہ میسکولین ہو گیا. اور ٹائپ تو ہمیشہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ پراپر ہوتی ہے. اور اسی طرح یہاں پہ بھی ال ہے، یہ پراپر ہے، اور پھر آنی کا ساؤنڈ تو یہ سیم ہے، تو ہازانی رجلانی اس لحاظ سے. تو یہ دونوں لڑکے، یہ دونوں آدمی. اچھا، ابن الملکی ذالک، اس میں اگر آپ دیکھیں ابن الملک، تو یہ آپ کو اس میں لائٹ دکھ رہا ہے ابن، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. صحیح، کیونکہ اس میں مجرور حالت میں دکھ رہا ہے اس لیے کہ مضاف الیہ. اب ہمیں اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کرنا ہے، ابن الملک کے بیٹے کے، تو اس لیے ہم نے اس کی جب ضمیر بعد میں آئی ہے، جب ضمیر بعد میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ مضاف الیہ کے بعد میں، اور اس کا تعلق بیٹے سے ہے. ابن الملکی ذالکہ کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ کا وہ بیٹا، کیونکہ بیٹے کی طرف جو بعد میں جب آئے گا نا، جب مضاف الیہ کے بعد میں اس کو آئے گا اس میں اشارہ، تو اس کا مطلب یہ ایک تو پہلی بات یہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک، اور دوسری بات یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. صحیح، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے ہمیشہ کہ ہمیشہ اس کے بعد ال آئے گا تو مرکب اشاری ہوگا. موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد ال آئے گا تو وہ مرکب اشاری ہے. مگر جو مضاف الیہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا ادھر آ رہا ہے، یعنی بعد میں آئے گا. اگر مضاف الیہ اور ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو بعد میں آئے گا یہ. اور اگر اس میں بھی دیکھیں یہ کتابوں کا کیا ہو گیا؟ یہ مضاف الیہ ہے. اور ہذا مضاف الیہ کے بعد حرکت اس کی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کا تعلق بھی مضاف سے ہے، یعنی کتابوں سے ہے. تبھی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تمہاری یہ کتاب، یعنی یہ کتاب، یہ ہاذا کیا ہے؟ کتاب سے. صحیح، تو یہ سمجھ آئے گا، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے اس کو. اچھا، یہ بات بھی یاد رکھنے کی کہ جو یہ ذالکہ اور تلکا ہوتا ہے، یہ اس کے آخر میں جو کاف ہوتی ہے مخاطب کے لحاظ سے بدل دیتے ہیں. جیسے ذالکہ کی بجائے ذالکما بھی دکھتا ہے قرآن میں، ذالکم، ذالکی، کنہ، تو یہ آخری جو ہے مخاطب کے لحاظ سے ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن میں ایگزامپلز ہیں، ذالکہ ربک، وہ تیرا رب. اچھا، ٹرانسلیشن ہمیشہ وہ کر کے ہی کریں گے اس کی، لیکن قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے مخاطب ہو رہا ہے اس لحاظ سے یہ بدلا جا سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس طرح کا کیا ہے. کاف تو موسٹلی تو آپ کو یہ دکھے گا ذالکہ تلکا، لیکن اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ ہم قرآن میں دیکھیں کہ ذالکما ربکما، تو چونکہ آگے سینٹینس میں آپ کو ضرور تثنیہ دکھ رہا تھا، یہ اس میں تثنیہ سے مخاطب تھے تو ذالکما کر دیا، لیکن ٹرانسلیشن کیا ہے؟ خالی وہ ذالکما. ربکما تو تم دونوں کا رب، یہ تو اس کی ٹرانسلیشن ہے نا، لیکن ذالکما کی کریں گے ٹرانسلیشن صرف وہ. اسی طرح ذالکم اللہ ربکم، قرآن میں کافی دفعہ یہ، اس میں بھی ذالکم کیا ہے؟ بس وہ، لیکن چونکہ آگے ربکم کم سے مخاطب ہو رہا تھا تو یہ ذالکم ہے. اسی طرح ذالکم خیر لکم، اس میں بھی دیکھ لیں آپ ذالکم، تو ٹرانسلیشن تو یہ یا وہ ہی کیا جائے گا، وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ پتہ چل جاتا ہے. زیادہ تر وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی. تلکم الجنہ، تل کا کیوں ہے؟ کیونکہ جنہ مؤنث ہے، گولتا ہے آخر میں تو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور تل کم کیوں یوز کیا ہے پلورل کا صیغہ؟ کیونکہ آگے اس کی آیت میں کہیں اس میں پلورل سے خطاب ہو رہا ہوگا، تبھی ادھر یہ کم کا صیغہ یوز ہوا ہے، مگر میننگ وہی ہوں گے، وہ یہ جنت یا وہ جنت، اس طرح. اس کے علاوہ یہ بات کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث لاتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ جو نان ہیومن بروکن پلورل ہے وہ کمپلسری ہے کہ اس کو 1F دیا جائے گا اسم اشارہ. جیسے تلکل ایامو، یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے کو تلکل ایامو، تو تل کا اسم اشارہ دکھ رہا ہے، ال دکھ رہا ہے، تو یہ مرکب اشاری ہے. اور ایام یوم کی جمع ہے، تو یوم کیا ہے؟ نان ہیومن ہے، تو اس کا جو پلورل نان ہیومن بروکن پلورل 1F، وہ دن، تو ٹرانسلیشن یعنی کہ تل کا استعمال ہوا. اس سے تلکل امثالو، یہ بھی نان ہیومن بروکن پلورل ہے، یہ سب میں ال لگا ہوا ہے. البیوتو، یہ بھی وہی ہے، ہادہ البیوت، تو فیم 1F. تل کا آیات اللہ، آیات اللہ یہ قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے، تو آیات بھی کیا ہے؟ آیتن کی جمع ہے. جب آیت اکیلی بھی 1F ہوتی ہے، اور آیات جب پلورل میں ہو گیا کیونکہ وہ نان ہیومن پلورل ہے تو وہ تل کا، وہ تب بھی اس کے لیے 1F یوز ہوتا ہے. تل کا حدود اللہ، یہ بھی
اس طرح. مگر اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ تینوں مرکب اشاری ہیں. کیسے پتہ چلا؟ ال لگا ہوا ہے، ال لگا ہوا ہے، ال لگا ہوا ہے اس میں اشارہ کے بعد. مگر تلک آیات اللہ میں آپ کو نہیں نظر آ رہا اس میں بیچ میں ال لگا ہوا، تو یہ مرکب اشاری نہیں ہے. کچھ اور ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، سینٹینس ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرکب اشاری نہیں ہے. اسی طرح تلک حدود اللہ، اس میں بھی ال نہیں لگا ہوا، تو یہ بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں جملہ، یعنی کہ مرکب اشاری نہیں ہے. اور یہ والی بات کہ اگر مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد آئے گا. یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. جس طرح ابن الملکی ہاذا، بادشاہ کا یہ بیٹا، کتابو کا ہاذا، تو تمہاری یہ کتاب. اگر پہلے آ جائے مضاف مضاف الیہ کے پہلے جمع نظر آ رہا ہو آپ کو یہ مرکب یعنی کہ اس میں اشارہ، تو پھر وہ مرکب اشاری نہیں بنتا. وہ جملہ بن سکتا ہے لیکن مرکب اشاری نہیں بنتا. تبھی آپ نے دیکھا ہے قرآن میں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، تو وہ اگر پہلے آ جائے ھذا ذالک، اس کے بعد کوئی بھی چیز ہے، تو وہ پھر مرکب اشاری نہیں ہوتا. مرکب اشاری اگر مضاف مضاف الیہ کے بعد آئے گا تو یہ پھر مرکب اشاری ہوتا ہے. تو اس طرح ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن سے کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی، جیسے کہ، اور اس میں ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ یہ مرکب اشاری ہے کہ جملہ ہے. اور مرکب اشاری کے لیے آپ کو بس جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ آیت ہے، اس میں دیکھیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ. اولائکا بعید کا ہے اور پلورل کے لیے آتا ہے، فیمنن میسکولن دونوں کے لیے. اگر کسی بھی اس میں اشارہ کے بعد آپ کو ال وغیرہ نہیں دکھ رہا تو پھر وہ مرکب اشاری نہیں ہے. اب جیسے یہاں پہ ہم ہے، یعنی تو پھر یہ اس کا مطلب یہ مرکب اشاری نہیں ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، اب اس میں دیکھیں ہَٰؤُلَاءِ جو ہے اس کے بعد القومی آ رہا ہے، تو یہاں پہ ال آ رہا ہے تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اشاری. تبھی ٹرانسلیشن ہے اس قوم، یہ قوم. تو اور اسی طرح اولئک ہم، یہ بھی اسی طرح ہے اوپر والے کی طرح، سینٹر یہ نہیں ہے. تو ہم ساتھ ساتھ بس اس پہ لکھ لیتے ہیں کون سا فریگمنٹ ہے. یہ فریگمنٹ ہے کیونکہ اس میں اس کے بعد ال دکھ رہا ہے. ان ہاذانی لساحرانی، اس میں بھی آپ دیکھ لیں ہاذانی ڈوئل کا صیغہ ہے، میسکولن ہے، اور پھر پراپر ہے کیونکہ پراپر ہی ہوتا ہے. اور لساحرانی میں بھی سب کچھ ہے مگر ادھر ال نہیں لگا ہوا بیچ میں، تو اس کے مطلب ال نہیں لگا ہوا تو یہ فریگمنٹ نہیں ہے. اسی طرح ذالکا هو الفوز العظیم، ذالکا کے بعد ڈائریکٹ قرآن میں ایسی بھی آیت آتی ہے نا، ذالک الفوز الکبیر، اگر ذالکل کے ساتھ ہی لگ جائے گا وہ تو وہ فریگمنٹ بن جائے گا ذالک الفوز الکبیر. مگر جب ذالکا هو الفوز العظیم بیچ میں کچھ اور لگ گیا تو یہ اس کا مطلب فریگمنٹ نہیں ہے. ٹھیک. ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس میں دیکھنے یہاں پہ آپ کو ال دکھ گیا. ال دکھ گیا، فیمنن کیوں یوز کیا؟ کیونکہ شجرہ کے آخر میں گولتا ہے، تو یہاں پہ ون ایف یوز ہوا، تو یہ جو ہے یہ فریگمنٹ ہو گیا. اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس میں بھی ال لگا ہوا ہے بیچ میں، اور تو یہ فریگمنٹ ہو گیا، تو یہ بھی ایف بن گیا. ٹھیک. تو ہمیں بس دیکھنا ہے کہ ایف ال بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے، لیکن نارملی آپ کو اسی طرح ملتا ہے مرکب اشاریہ. فذانک برہانانی، تو ذانک کا کیا ہے؟ یہ بھی اس میں آتا ہے جو ذالکا ہوتا ہے، اسی طرح ذانکا ہوتا ہے. تو یہ برہانانی ڈوئل کا صیغہ ہے مگر ال نہیں ہے، تو یہ بھی فریگمنٹ نہیں ہے. اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب النار قرآن میں بہت دفعہ ہے، مگر یہ جو ہے فریگمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد ال نہیں ہے. اگر جبکہ یہ مضاف الیہ ہے، اگر ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا، خالی اشارہ یہ مرکب اشاری بنانا ہوتا تو پھر اس کے بعد لگتا، لیکن یہ چونکہ مرکب اشاری نہیں، فریگمنٹ نہیں، کچھ اور ہے، سینٹینس ہے جو انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو، تو یہ اسی لیے پہلے آیا ہوا ہے. ٹھیک. اس میں بھی کچھ ایگزامپلز ہیں جس طرح حاضر رجل، ذالک الرجل، یہ سب اس میں کیا بن رہا ہے؟ مرکب اشاری. حاضر البیت، ذالک البیت، حاضی سیارہ، سیارہ میں گولتا ہے تو یہ مؤنث کے کر دی. اور حاضی ہی جو اگر تلکا لت تاجر، تلکا کے بعد لل آ رہا ہے یعنی کہ لام آ رہا ہے اور ڈائریکٹ ال نہیں آ رہا تو پھر یہ
مرکب اشاری نہیں ہے. تو تلکا کے بعد اگر ال آتا تو پھر وہ مرکب اشاری بن سکتا. تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں کافی سمجھ آ جاتا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں اس چیز میں. اب جیسے یہاں پہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس سے پہلے آئے گا اس میں اشارہ اور کس کے بعد آئے گا. ہم نے پڑھا زیادہ تر اس میں اشارہ پہلے آتا ہے, مگر اگر مضاف مضاف الیہ ہے اور اشارہ مضاف کی طرف کرنا ہے تو پھر وہ اس کے بعد آ جاتا ہے, جو آفٹر آئے گا. سمجھے, وہ مضاف مضاف الیہ کے بعد ہم پھر پوائنٹر کو رکھتے ہیں, یعنی کہ اس میں اشارہ کو. جیسے کہ القوم ہے, یہ آپ نے اس کو جب دیکھا کہ یہ رفع ہے, پیش سے پتہ چلا پلورل ہے. قوم 3M ہوتی ہے ہمیشہ, یعنی کہ اسم جمع ہے قوم, اور میسکولن بھی ہے, اور پراپر تو ہے ہی کیونکہ ال کی وجہ سے پتہ چل گیا. تو اگر یہ نظر آ رہا ہے ہمیں, اس سے پہلے ہم پہلے لگائیں گے ہم, کیونکہ ال جس چیز کے پہلے ال, جدھر ال جس لفظ سے لکھا ہے اس سے پہلے ہم لگائیں گے. ٹھیک, تو اسی لیے اب ہم نے 3M کے لحاظ سے ہاؤلائی چوز کیا, قریب کے لیے ہاؤلائی القوم, اور دور کے لحاظ سے اولئک القوم. اچھا, اب یہ قومی آ گیا. قومی جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو پہچانے ہی کیا ہے. جب بھی اٹیچ پروناؤن کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا, یہ ہوگا مضاف مضاف الیہ. ٹھیک, اب ہمیں مضاف مضاف الیہ, تو پہلے تو آپ نے لکھ لیا کہ آفٹر آئے گا اس کے, رائٹ, کیونکہ پھر اس کا مطلب آفٹر, یعنی قومی ادھر لکھ کے اور پھر اس کے بعد یوز یہی ہوگا ہاؤلائی, لیکن اس کے بعد آئے گا. جیسے پہلے ہم لکھ دیں گے ادھر قومی اور پھر ہاؤلائی, صحیح, کیونکہ مضاف مضاف الیہ کے آفٹر آتا ہے. اسی طرح قومی اولئک اسی طرح آئے گا. اچھا, الیوم کیا ہے, ال لگا ہوا ہے, تو اس سے آپ نے پہلے لکھ دیا بیفور, اس کے پہلے آئے گا. اب ہم اس کو لکھیں گے ھذا الیوم, ھذا نیئر کے لیے کیونکہ وہ مذکر ہوتا ہے, اور اس میں الیوم, تو یہ ہو گیا مرکب اشاری, تو اس میں پہلے آئے گا. اور اگر ہمیں دور سے بتانا ہے, دور کا, تو پھر ذالک الیوم, ذالک الیوم الحق جیسے آتا ہے قرآن میں, تو اس کا مطلب وہ مرکب اشاری بن گیا. یومینا, یہ پھر اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ آ رہا ہے, مضاف مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ آئے گا تو اس میں آفٹر ہوتا ہے. تو ہم لکھیں گے یومینا ھذا, یومینا, یعنی کہ یوم پہلے لکھ کے پھر ذالک آ جائے گا. ٹھیک, تو آپ سمجھیں کہ ہمیں اس کو چننا ہے اس لحاظ سے کہ یہ مذکر ہے, واحد ہے, اس لحاظ سے ہمیں یہ چوز کرنا ہے. اور وہی بات ہے, پوائنٹر کون سے ہے, ھذا, ھذہ, ہؤلاء, تلکا, ذالکا اور اولئکا. تو وہی انہی میں سے کامنلی یوز ہوتا ہے. ناقۃ اللہ, ناقۃ اللہ کو اگر ہمیں پوائنٹر ہمیں پلیس کرنا ہوگا تو یہ اس کیا ہے, مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک, مضاف مضاف الیہ کے ہمیشہ اگر ہمیں اس کو ہمیں اس میں مرکب اشاری بنانا ہے تو پھر ہم اس کے آفٹر لگائیں گے. اس کو ہم کہیں گے ناقۃ اللہ ھذا, ناقۃ اللہ ذا, اور ناقہ چونکہ وہ ہے, سوری ناقہ کیا ہے, مؤنث ہے نا. ناقہ جب ہم اس کی طرف اس کا وہ کریں گے, یہاں پہ لگانی ہے ہمیں ضمیر, اور مضاف کی طرف اشارہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کے لحاظ سے آئے گی. تو ناقہ چونکہ مؤنث ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے, ناقۃ اللہ ھذہ, پہلے ناقۃ اللہ لکھیں گے اور آفٹر میں کیا لکھیں گے, ھذہ مؤنث کا صیغہ, اور یہاں پہ لکھیں گے ناقۃ اللہ تلکا بعد میں. صحیح, پہلے وہ لکھ کے یہ آفٹر میں آئے گا. میں نے پہلے ادھر آفٹر لکھ دیا ہے تو اسی لیے دوبارہ نہیں لکھ رہی کہ اس کے آفٹر میں آئے گا یہ پورے مضاف مضاف الیہ کے, اور اکارڈنگلی مضاف کے لحاظ سے اس کا وہ ہوگی. الغلامین, الغلامین, ال لگا ہوا ہے تو پھر پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ بیفور پٹ ہوگا, یعنی کہ جو اس میں اشارہ ہے پہلے آئے گا. اور چونکہ یہ ڈوئل دکھ رہا ہے آپ کو اور نصب جر دکھ رہا ہے, 2NJ دکھ رہا ہے نا, نصب یا جر دونوں ہو سکتا ہے غلامین, تو ہم اس کے لیے کیا یوز کریں گے, 2NG کے لیے کون سا اشارہ یوز کریں گے, میسکولن بھی ہے یہ, تو ھذانی, تو ہم اس کو کریں گے ھذانی, بیفور یوز کریں گے, سوری ھذانی نہیں, نصب جر کے لیے کون سی ہوتی ہے, ھذینی. اگر یہ آنی غلامانی ہوتا تو ھذانی ہوتا, مگر یہ چونکہ وہ ہے یہ, تو یہ ھذینی ہے, رائٹ. ہم اس کو ھذینی کریں گے, پھر ھذینی, اور
یہاں پہ بھی اسی طرح جو اس کے دور کے لیے تھا وہاں وہی یوز ہوگا ادھر. تو بفور یوز ہوگا ہازین الغلامین. اچھا نساء العالمین مضاف مضاف الیہ ہے تو پھر اس کے بھی آفٹر استعمال ہوگا. مضاف مضاف الیہ کے ہمیشہ آفٹر اشارہ یوز ہوتا ہے اگر اس طرح ہو کہ مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہو. اب یہاں پہ جیسے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات اگر ہمیں مرکب اشاری سمجھنا ہے تو ہم کیسے ال لگا ہو اس کے بعد. صحیح. تو ال لگا ہوا ہے تو آپ پہلے لکھ دیں کہ یہ فریگمنٹ ہے یعنی کہ مرکب اشاری ہے. اس کے بعد یہاں پہ ال نہیں دکھ رہا تو سمپل یہ سینٹنس ہے ایسا ہے. اچھا یہاں پہ مؤنث ضمیر کیوں استعمال ہوئی؟ حاضی میں مؤنث والا ہم نے کیوں 1F یوز کیا؟ کیونکہ یہ نان ہیومن بروکن پلورل ہے. اس کے بعد الکلمات تو اسی لیے الکلمات کے لیے 1F کی اشارہ یوز کیا اور 1F کی ہی صفت استعمال ہوئی. اسی طرح اچھا یہاں پہ کلماتن قلیلاتن یہ دونوں ہی مرکب توصیفی ہیں. اچھا انا حاضل کتاب العظیم. انا کو تو آپ اسم و انا ہے. اب حاضہ اس میں اسمہا ہو گیا تو جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہے تو یہ نصب حالت میں رائٹ کیونکہ انا کے بعد ہے تو اس نے اس کو نصب کر دیا. اب حاضل کتاب اس میں آپ کو ال دکھ گیا تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مشارون الیہ بن گیا اس کا. ٹھیک. اور یہ موصوف صفہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں ان کی تو پھر یہ دونوں یہ مشارون الیہ ہو گئے. الکتاب ہے جو کہ عظیم ہے تو کتاب مشارون الیہ یہ حاضل کتاب العظیم. اور اس کے نصب کی وجہ سے کتاب پہ بھی نصب ہے عظیم پہ بھی نصب ہے. موصوف صفہ تو ایک ہی جیسے ہوتا ہے نا تو حاضہ چونکہ نصب ہے یہ بھی اس کو فالو کرے گا تو پھر یہ تینوں اس طرح آئیں گے. تو یہ فریگمنٹ ہے. یہ موصوف صفہ یہ ان حاضہ ایک صرف یہ سمجھے تین یہاں پہ بن رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں 1 یہ والا فریگمنٹ ہے ان پلس اسمہا 2 حاضل کتاب جو ہے اس مشارہ مشارون الیہ اور پھر موصوف صفت تین فریگمنٹس اس میں بن گئے اسی چیز میں. اب وابو ذالک. اچھا وابو آپ کو لائٹ نظر آ رہا ہے. جب لائٹ کوئی چیز نظر آ رہی ہے اسم تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے. تو اس کا مطلب کہ مضاف کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف الیہ ہے تو یہ مجرور حالت میں ہوگا. جب بھی مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو ہم مجرور حالت ہی کہتے ہیں. اچھا جب یہ مجرور میں ذالکہ کے بعد دوسری چیز جو آ رہی ہے یہ دیکھنے کی ال لگا ہوا ہے. ال لگا ہوا تو جو اس میں اشارہ کے بعد ال ہے تو یہ ہم نے جیسے یہ دیکھا ہم نے فریگمنٹ لکھ دیا یعنی یہ والا فریگمنٹ ہے ذالک البیت. تو یہ اس میں اشارہ اور یہ مشارون الیہ. چونکہ یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اسی لیے اسی کو فالو کرے گا البیتی تبھی یہ بھی مجرور ہے. اور پھر چونکہ یہ موصوف صفہ ہے تو یہ بھی ایک دوسرے. تو یہاں پہ بھی تین فریگمنٹس بن رہے ہیں. پہلے مضاف مضاف الیہ پھر اس میں اشارہ مشارون الیہ اشارہ فریگمنٹ اور پھر یہ موصوف صفہ بن گیا. ٹھیک. اچھا فی ارضہم ہاذہ الجمیلہ. اب ہاذہ آپ کو نظر آ گیا ال لگا ہوا ہے تو بس آپ کو فریگمنٹ تو دکھ گیا. اس میں یہ مرکب اشاری یہ بن گیا. فی ارضہم میں جار مجرور یہ بن گیا اور یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک. ماؤ حاضل القریہ یہ بھی آپ کو فریگمنٹ دکھ گیا. تو خود بخود نظر آنے لگتا ہے. تل کا ابواب البناء القدیمہ. اچھا تل کا یہ کیا ہے؟ مؤنث 1F ہے. 1F کیوں یوز ہوا اس کے لیے؟ کیونکہ ابواب جو ہیں یہ نان ہیومن کی بروکن پلورل ہے. اچھا اب ایک بات مگر یاد رکھیں تلکا کے بعد آپ کو ال نہیں دکھ رہا تو اس کا مطلب یہ فریگمنٹ نہیں ہے یہ پھر سینٹنس ہوگا. مع ابنی حاضہ. اچھا مع جو ہے مضاف ہے اور ابن مضاف الیہ اور پھر سیدھا مضاف مضاف الیہ تو اس کے بعد حاضہ آ رہا ہے تو یہ جب مضاف مضاف الیہ کے بعد اشارہ ہوتا ہے تو پھر وہ فریگمنٹ ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ ہم نے اس کی ایگزامپلز دیکھ لی. اس کے علاوہ تھوڑا سا اور بس کچھ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد کمپلیٹ کریں گے. اولئک حزب اللہ. اب ہمیں بتانا ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے کہ نہیں. آپ لوگ دیکھ لیں قرآن میں جہاں بھی آپ کو اولئک بہت دفعہ دکھتا ہے مگر اس کے بعد ال نہیں ہے تو یہ اس میں اشارہ نہیں ہے. اچھا تو یہ بات پتہ چل گئی. ادھر سے جار مجرور سے شروع کرتے ہیں. جار مجرور کچھ نہیں دکھ رہا حرف نصب نہیں دکھ رہا اضافہ دکھ رہا ہے. کیسے؟ حزب اللہ. حزب اللہ میں دیکھیں یہ لائٹ ہے اور یہ مجرور حالت میں لفظ الجلالہ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ صرف ہمیں اضافہ کا وہ ملا. اچھا من حاذہ القریہ. من حاذہ یہ ہو گیا جار مجرور یعنی کہ اے.
پھر اس کے بعد حاضل قریہ میں آپ کو دکھ گیا آرام سے کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ ہے، تو پھر یہ آپ کا ہو گیا ای۔ اگلا دیکھ لیتے بغیر علم، بی حرف آف جر، حرف آف جر اور ساتھ یہ جار مجرور ہو گیا، تو یہ اس میں اے ہے۔ اور پھر غیر جو ہے ہم نے اسپیشل مضاف میں پڑھا تھا کہ غیر مضاف اسپیشل مضاف ہوتا ہے، تو اس کے بعد مضاف مضاف الیہ، تو یہ پھر کون سا ہو گیا سی، اضافہ فریگمنٹ بن گیا۔ بی اسمائی، بی جو ہے ساتھ جار مجرور بن گیا۔ پھر اسمائی آپ کو لائٹ لگ رہا ہے، تو لائٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ لائٹ ہے، اس میں تنوین نہیں دکھ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہاؤلائی جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اسمائی ہاؤلائی، تو پھر یہ مضاف الیہ بن گیا، تو ہاؤلائی مجرور حالت میں اس میں، تو یہ بھی سی آ گیا۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، تل کا کے بعد ال نہیں دکھ رہا، تو پھر یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ ای نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ تو تل کا آیات اچھا آیات الکتاب کو دیکھیں کیا ہے، آیات پہ ایک تو لائٹ ہے اور اس کے بعد کتاب جو ہے مجرور ہے، تو اس کا مطلب یہ مضاف الیہ ہے، تو ہم نے لکھ دیا سی، اضافہ فریگمنٹ ہے۔ الحکیمی یہ اس کتاب کی صفت ہے، تو اسی لیے یہ پھر موصوف صفہ ہو گیا، تو ہم نے لکھ دیا ڈی۔ تو اسی طرح ہم آگے بھی دیکھیں گے، ابھی ہم صرف اس کو پہچان رہے ہیں، ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر رہے، مگر ہم فریگمنٹس کو پہچاننے پہ ہی زور دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اور ایگزامپل ہے، جیسے کہ والکتاب الحکیم، تو واو قسمیہ ہے، تو یہ جار مجرور ہے اور یہ موصوف صفہ ہے، تو آپ لکھ لیں گے اس کے لحاظ سے ہی۔ اچھا ابواب جہنما، یہ لائٹ دکھ رہا ہے، تو جہنما جو ہے مجرور ہے، چونکہ جہنم جو ہے وہ پارٹلی فلیکسیبل میں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنمو جہنما جہنما شو کرتا ہے مجرور حالت میں، مضاف الیہ ہے، لیکن شو یہ زیر کو نہیں کرتا، لیکن ہے یہ مجرور حالت میں، ٹھیک۔ تو یہ خالی کیا ہے، یہ سی ہے۔ ذریۃ ضعفاء، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی فریگمنٹ نہیں بن رہا، کیونکہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، یہ مجرور نہیں ہے، جار مجرور نہیں ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، تو اس میں ہم ناٹ اپلیکیبل والا ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ فریگمنٹ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہو سکتا ہے، سینٹینس ہو سکتا ہے، مگر فریگمنٹ نہیں ہو سکتا۔ من مکان قریب، من یہ حرف یہ جار مجرور ہو گیا، مکان قریب جو ہے یہ صفہ موصوف ہو گیا، تو اس میں آپ نے لکھ دیا کہ اے ہے اور صفہ موصوف ڈی ہو گیا۔ کلمت طیبۃ، دکھنے میں یہ وہ کر رہا ہے، رائم کر رہا ہے، تو یہ ڈی ہو گیا۔ بلسانی جار مجرور، پھر لسان عربی، لسان عربی مبین، تو یہ اس کی موصوف، یہ سب لسان کی ہی صفت ہوگی کہ عربی ہے اور مبین ہے، تو صفہ نمبر 1، صفہ نمبر 2، کیونکہ لسان کی ہی آگے وہ بتا رہے ہیں نا کہ کیا کیا اس کی صفات ہیں، اور سب کے وہ مل رہا ہے۔ ببعض کتاب، بی اور ببعض جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، بعد جو ہے اسپیشل مضاف ہے، تو بعض الکتابی جو ہے ہمارا اضافہ فریگمنٹ بن گیا، رائٹ۔ تو اسی طرح کرتے کرتے الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے، اور سب سے اچھا تو یہ کہ قرآن کو کھول کے آپ دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو چیزیں دکھنے لگیں گی۔ اب جہاں پہ دیکھ لیں سورہ بقرہ جہاں پہ شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب، تو ذالک اور پھر ال لگا ہوا، تو یہ کیا ہو گیا، وہی مرکب اشاری بن گیا۔ اور اچھا باقی جگہوں پہ دیکھیں آپ اولئک آپ کو دکھتا ہے، مگر جب آپ کو اس کے بعد ال نہیں دکھ رہا، بس اس کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ پھر اس میں اشارہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی وہ دکھ جائے تب مرکب اشاری بن سکتا ہے، اگر اس سے پہلے آپ کو کوئی مضاف الیہ دکھ جائے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہو سکے، مگر اس کے بعد اگر نہیں ہے کوئی ال، تو اس کا مطلب یہ مرکب اشاری نہیں ہے۔ قرآن میں بہت دفعہ آپ کو ھذا ذالک تلک نظر آتا رہے گا، اولئک الذین، اس میں بھی وہ کوئی ال اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، یہ تو اس میں موصول ہے، اس کو اس میں نہیں لیں گے، تو وہ سب پھر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک۔ ایسے آپ قرآن دیکھتے جائیں، انشاءاللہ سمجھ آنے لگتا ہے، تو سب سے اچھا قرآن کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی تھی، ہمیں کمی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔